ربوبیت میری ہے، مصطفیت تیری ہے، ربوبیت میری ہے، رحمت مصطفیٰ تیری ہے، بس خدا میں ہوں، میرے محبوب تو عابد ہے، میں تیرا مسجود ہوں، تو میرا ساجد ہے، میرے محبوب تجھے وہ عزتیں عطا فرمائی، تجھے وہ شان عطا فرمائی، تجھے وہ بلندیاں عطا فرمائی کہ بس پھر دنیا کی جو بھی بلندی تھی وہ قدم مصطفیٰ میں آ کر ہی بلند ہوتی تھی۔ قدم مصطفیٰ میں آ کر ہر بلندی کو بلندی ملتی ہے، ہر معراج کو اگر معراج نصیب ہوتی ہے۔ جبریل امین کہاں کا رہنے والا؟ بولو سدرا کا مکی ہے۔ کہاں کا مکی ہے؟ دیکھا کسی نے؟ بولو۔ ایسی آنکھیں نہیں جس نے دیکھا اس کا سوائے سرکار کے۔ سرکار نے دیکھا، جو ہم نہیں دیکھتے سرکار وہ بھی دیکھتے، جو ہم نہیں دیکھتے میرے سرکار وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور سرکار نے سدرا کی بلندیوں کو تو کیا، جب سدرا کی بلندیاں بھی دم توڑ گئی مصطفیٰ کے قدم تو آگے جا رہے۔ فرمایا جبریل سے، جبریل ذرا قدم تو بڑھا، ذرا ایک قدم اور آگے بڑھا۔ جبریل نے کیا عرض کی؟ میرے محبوب ایک قدم بھی آگے بڑھایا، ایک قدم، میرے یہ 70,000 نوری پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ 70,000 پر جل کر خاک ہو جائیں گے، کیوں؟ قدم آگے بڑھیں گے۔ ایک قدم آگے بڑھانے سے 70,000 پر جل کر خاک ہوتے ہیں۔ قربان جائیں اس نور والے کی عظمتوں پر، جو آگے جاتا ہے جلتا کچھ نہیں، جو آگے جاتا ہے تو کہتا ہے جبریل تیری بلندیاں یہیں تک تھی۔ فرمایا ایک وہ وقت تھا، جبریل اس وقت کو بھی یاد کر جب یوسف کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا، میرے رب العالمین نے تجھ سے فرمایا تھا کہ جبریل سدرا کی بلندیوں کو چھوڑ، یوسف کو کنویں میں گرنے سے پہلے اپنے پروں پر لے لے۔ تیری رفتار کا عالم تو یہ ہے، جب ابراہیم کو آگ نمرود میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی تجھے حکم ہوا تھا کہ تو سدرا کی بلندیوں کو چھوڑ، جبریل میرے محبوب خلیل اللہ کو آگ میں گرنے سے پہلے اپنے پروں پر اٹھا لے، اور تو نے ایسا کر کے دکھایا تھا۔ جبریل تیری رسائی جہاں تک تھی تو نے کر کے دکھائی، اب بتا کوئی تیری عرض ہو تو جہاں تک تو نہیں جا سکتا وہاں تک میں لے جاتا ہوں، وہاں تک میں تیری عرض لے جاتا ہوں۔ جبریل نے عرض کی میرے محبوب عرض کوئی خاص نہیں، بس ایک عرض ہے، جب پل صراط سے تیری امت گزرے تو اللہ سے اذن نہ دینا کہ جبریل امین تیری امت کے پیروں پر گزرے۔ اس امت کے بھاگ اتنے بلند ہوئے کس وجہ سے؟ نمازیں نہیں پڑھتے، اس وجہ سے روزے رمضان کا پورا مہینہ گزر جاتا نہیں رہتا، اس وجہ سے اس امت کے بھاگ بلند ہوئے۔ ناپ تول میں کمی سے منع ہے، جس کا جہاں چھکا لگتا لگا دیتا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات اکثر فرماتے ہیں کہ پاکستان میں شریف وہ آدمی ہے جس کو گل نہیں ملا، سمجھ لیں، جس کو گل نہیں ملا وہ شریف ہے، باقی چھکے سب نے مارے۔ یہاں پہ آفریدی سٹائل ہے سب کے پاس، ہے نا سر، سب کے پاس شارٹ کر کے چکر میں۔ تو کیا ہم ناپ تول میں کمی کریں؟ کیا اس لیے ہم افضل امت میں شمار ہو گئے؟ ادھر ادھر کا مال اکٹھا کر کے حج کر کے آئیں، کیا اس لیے ہمیں مقام ملائی؟ رئیسی کسر آنکڑے نے پوری کر دی، آنکڑے نے پوری کر دی رئیسی کسر کہ چلو یہ بھی کر لیتے ہیں، مانی یہاں بھی چھکا لگ گیا، اور ستم اور ظلم ایسا پھر میرے سے بھی آگے پوچھتے میں خدمت کہتے مولوی صاحب نمبر کا دے، میرا بڑا موبائل نمبر لے گیا، نمبر کی مانگ تو وہ بھی مولویوں کے، ارے مولویوں کے نمبر لگنے لگے خدا کی سب سے پہلے تو مولوی نمبر مارے گا۔ بات تو سچی ہے نا، پر بات ہے رسوائی کی، اس لیے تھوڑا سا کنٹرول کر دیں۔ تو یہ عزت مقام مرتبہ کس لیے ملے؟ بولو کملی والے کے صدقے ملے، کملی والے کے صدقے یہ عزتیں ملی ہیں، محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے یہ عزتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، اور قربان چاہیے یہ عزتیں اس ذات کے صدقے ملی ہیں کہ جو عرشوں کی بلندیوں تلے چلا گیا مگر اس گناہگار امت کو نہیں بھولا، جس کا دست رحمت اس امت پر اس قدر کہ جس روز ماں جواب دے گی یوم یفر
جب بھائی انکاری ہو جائے گا، جب ماں پہچانے گی نہیں، جب باپ ہاتھ اٹھا لے گا، جب بیٹے پہچاننے سے انکار کریں گے، جب بیٹیاں رشتہ سے پہچاننے سے انکار کریں گی، ارے اس عالم مصیبت میں، اس مشکل کی گھڑی میں اگر اس امت کے اوپر سایہ شفقت ہوگا، جب یہ امتی پشیمان ہو کر ایک نیکی کے لیے سرگردہ ہوگا، چلتا چلتا میزان پر آئے گا، نامہ عمل دیکھے گا مایوس ہو جائے گا، نامہ عمل دیکھے گا مایوس ہو جائے گا کہ اب تو جہنم یقینی مقدر ہے۔ لیکن خدا نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے بندے مایوس نہ ہو۔ وہ خدا کی رحمت ہے کیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بس یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات یہی تو میری رحمت ہے، اس سے مت مایوس ہونا۔ بس پھر ایک شخص نورانی صورت والا چمکتا دمکتا تشریف لائے گا، جبے سے ایک پرچہ نکالے گا، کیا نکالے گا؟ ایک چٹھی وہ لا کر میزان پر رکھے گا، گناہوں کا پلڑا نیکیوں سے بھر جائے گا اور گناہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ روک عرض کرے گا میرے محسن اس وقت مجھ پر احسان کیا، فرمایا ہاں اس وقت احسان کیا، یاد کر اس محفل کو کہ جو عشق مصطفیٰ کانفرنس کے عنوان سے ٹنڈولیار شہر میں منعقد تھی، اور اس وقت تو نے اپنے دل میں بیٹھ کر ایک مرتبہ محبت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا تھا، بس وہی میں نے سنبھال کے رکھ لیا تھا کہ اسی محشر میں تجھے پاؤں گا۔ سلام کے غلاموں کو عطا ہوئی ہے، تو خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ جو پورا مہینہ ہوا جشن میلاد مناتے ہوئے، پورا مہینہ کیا ہم تو پوری زندگی منانے والے۔ جب میلاد کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا تو اکثر میرے دوست وہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولوی مبارک ہو، میں نے کہا کس بات کی؟ بولا جشن میلاد تو آئے گا، میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر کہنے کا مولوی ہوتا مبارک ہوئے پنجے کے عہدے نیچے، سمجھ رہے ہیں نا؟ پنجے کے عہدے نیچے، میں نے کہا پنجے کے عہدے نیچے نہیں، ہم تو الحمدللہ پورے کے پورے دین ہیں۔ آج گلزار صاحب نے بڑی پیاری ضیافت کی ماشاءاللہ، اور بڑا پیارا انہوں نے جو وہ کھیر مکس بھی ہمیں کھلایا، واپسی میں دیکھیں گے ٹائم تو کہنے کا مقصد یہ پیار والے دوستوں کی، محبت والے عشق والے دوستوں کی مجلس ہے۔ تو یہ مجلس جہاں پیار اور عشق والوں کی ہو تو مقدر والوں کی ہوتی ہے، مقدر والوں کی ہوتی ہے۔ اسی کے اوپر اتفاق کرتا ہوں، وقت کی تنگی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا کہا اور آپ کا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور صحیح معنوں کے اندر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔